السلام علیکم جی. پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر ہی بات کرنی ہے. دیکھیں 2013 کی جو بھی صورتحال تھی ہم سب کے سامنے تھی. اس وقت میں دہشت گردی جو تھی وہ پاکستان کے اندر موجود تھی اور بہت مشکل صورتحال تھی. نہ صرف پاکستان کے اندر موجود تھی بلکہ اکانومی کی صورتحال بھی بہت ہی زیادہ جو سی تھی وہ خراب ہوئی بھی تھی. لوڈ شیڈنگ یعنی کہ انرجی تھی ہی نہیں. گاؤں دیہاتوں میں 18 گھنٹے 16 گھنٹے جبکہ شہروں میں 8 سے اور 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ تھی. تو یہ ایک بڑی ورس صورتحال تھی. اور انڈسٹری جو سی تھی وہ بالکل ہی ہمیں جو نا وہ پتہ لگتا ہے کہ بند ہونے کے قریب تھی. خاص قسم کی انڈسٹری چل رہی تھی. بڑی انڈسٹری جو تھی وہ بالکل رکی ہوئی تھی. لیکن ابھی کی صورتحال جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہے. یعنی کہ اس وقت میں بھی میاں محمد نواز شریف کی حکومت آئی اور پھر بڑے بڑے سٹیپس لیے گئے میاں صاحب سے. اس وقت میں بھی ایک ہی ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ جی اپنا پلان بتائیں. آپ بات سن لیتے ہیں, ڈیسیجن جو ان سا ہوتا ہے وہ نہیں آپ کا سامنے آتا اور اس طریقے کی بات آتی تھی. ابھی بھی جو انسان اگر ہم دیکھیں تو جو بھی صورتحال تھی اس کے اندر سے میاں نواز شریف نکلے اور صورتحال ایسی بنی کہ میاں نواز شریف مجبوری بنے اور وہ دوبارہ آئے ہیں. بلوچستان گئے ہیں تو ان کو ویلکم کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہاں کے جتنے لیڈران ہیں ان کو یہ بات کا پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ہمارے معاملات بہت زیادہ خطرناک ہو گئے تو نہ کسی کی زمین کی قیمت رہے گی, نہ کسی کی سرداری رہے گی, نہ کسی کی خان پناہ رہے گا, نہ چدراہٹ رہے گی, کچھ بھی نہیں رہے گا, بلکہ مارا ماری شروع ہو جائے گی اور وہ اس کے ہم متحمل ہو نہیں سکتے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر سے بھی بہت بڑی تعداد میں اور کے پی میں سے بھی بہت بڑی تعداد میں پی ایم ایل این کی طرف لوگ شفٹ ہوں گے. اچھا, اس کو لوگ بہت مائنڈ بھی کرتے ہیں اس لیے کہ مسلسل جو ہے نا سیاست کے اوپر غلاظت ڈالی گئی ہے اور یہ ایسا بڑا نارمل ہوتا ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں جو کچھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اگر آپ کا بیسک سسٹم نہ ہو, یعنی کہ کونسلز ہی نہ ہوں, آپ کے بلدیاتی نظام ہی نہ ہو, تو پھر یہ جو ہے نا بہت نارمل بن جاتی ہے صورتحال. وہ لوگ جو ایم این ایز بننے کے, ایم پی ایز بننے کے اور کارپوریشن میں جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں, وہ لوگ گروپس بنا کے ایسی اٹریکشن کو ویل کرتے ہیں. خدمت وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے سامنے ہے. تو جو یہ بھی صورتحال ہے جیسے کہ بلوچستان میں گئے میاں نواز شریف اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, تو بلوچستان کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, سندھ کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, پنجاب کے لیے, کے پی کے لیے, سندھ گلگت بلتستان کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اب تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس سے پہلے یہی کام کرنا چاہتی تھی, لیکن سب کے علم میں تھا کہ یہ اچھی ڈیل تو کر سکتی ہے لیکن پرفارمنس نہیں دے سکتی. اور اس ڈیل کے اندر کچھ ایسا نہیں تھا کہ انتخابات لوٹ کے اور ان کو دیے جاتے. اس میں بھی یہ پتہ تھا کہ پی ایم ایل این جو ہے معمولی بات ہے کہ سادہ اکثریت لے جائے گی, معمولی بات ہے. اگر پیپلز پارٹی کو فل فیور دے بھی دی ہے, فیور کیا دی جا سکتی تھی, ایک تو جینینلی الیکشن جو ہے نا بالکل آزاد ہوں گے, فری اینڈ فیئر ہوں گے, وہ فیبرری میں ہوں یا مارچ میں ہوں. کیونکہ میری جو معلومات ہے وہ اس میں یہی ہے کہ یہ تھوڑے سے الیکشن آگے ہو سکتے ہیں, جبکہ 3 مارچ کو جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن ہے. اگر اس کے اندر بھی 10-15 دن کے دیر سویر ہو جائے تو کوئی اس میں فرق نہیں ہے, کوئی اتنا حرج نہیں ہے. لیکن ہاں 8 فروری کی جگہ اگر یہ تھوڑے سے آگے چلے جاتے ہیں, مارچ کے نزدیک چلے جاتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. صرف اس میں فرق یہ پڑے گا کہ 8 سے 10 حلقے جو سے ہیں نا جو برفانی ایریا کے اندر ہوں گے وہاں پہ ووٹ ڈالنا آسان ہو جائے گا, ان کی نمائندگی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی. اور اگر جو 8 فروری کو ہی ہوں گے تو ان کی نمائندگی تھوڑی سی کم ہوگی, ووٹ کاسٹ بہت کم ہوگا, کیونکہ علاقے بڑے دور دراز ہوتے ہیں. مسئلہ صرف اس کے علاوہ صرف یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اب 2 باتیں کرنی ہیں جی, جو اس کے بعد معاملے کو کلوز کرنا ہے. ایک اغوانیوں کی صورتحال آ رہی ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ ان کو نکالا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے طریقہ نکالا جا رہا ہے, یہ میری اپنی رائے ہے. اس طریقے سے نہیں نکالنا چاہیے تھا کہ پہلے اعلان کریں اور پھر اس کے بعد نکالنا شروع کریں. یہ تو صرف اور صرف فورسز کو آرڈر کر دیے جاتے ہیں
اور اعلان نہیں کیے جاتے، اور یہ جب ایک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اعلان ہو اور انٹرم گورنمنٹ کے اندر ہو تو یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ان کے 101 طریقے ہوتے ہیں، یا موٹا سا کہہ لیں یا 1-2 طریقے ہوتے ہیں کہ آپ چیکنگ کی بنیاد پہ جو ہے نا، جس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں ان کو آپ ڈپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ پوری دنیا کی طاقت جو ہے نا، جو اس وقت میں ہمدردیوں کے پل باندھ رہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو جب آپ آئی ٹی کا اور ایگریکلچر کا نام لے کے اعلانات کر کے اور پھر گھر میں بیٹھ جائیں کہ اب جب کام ہوگا تو ہم اپنے جنسنا سکے گنوا دیں گے، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو ہم بتا دیں گے کہ جناب ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ایسا ہو، تو یہ وہ گندی پالیٹکس ہے جس سے پاکستان کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ اسی طریقے سے اگر یہ اغوانیوں کا معاملہ ہے نا، اس کو حل ہونا چاہیے۔ یہ تقریباً 4 سے 5 بلین یعنی کہ 40 سے 50 لاکھ لوگ اغوانی جو ہے نا پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی باقاعدہ جو ہے نا اعداد و شمار اکٹھے ہونے چاہیے، اور اگر کوئی ڈاکومنٹیشن ان کی ہو سکتی ہے تو وہ ہو، اور اگر کسی کے پاس ایسی آپشن ہے کہ وہ وہاں پر بھی گھر آباد کیے ہوئے ہے، کبھی وہ وہاں پہ رہتا ہے اور یہاں پہ رہتا ہے، تو پھر اس کو پاکستان میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات آ گئی۔ اب میں ایک اپنی ایگزامپل بھی دینا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت میں اٹلی میں موجود ہوں۔ ایک لڑکا جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، وہ افغان لڑکا تھا، اور اچانک سے کی اس کی صرف جو دوسرے افغان ہیں جو میرے دوست ہیں ان سے میری ہیلو آئے تو اچانک سے اس نے بدتمیزی کی اور نفرت میں کی پاکستان کی۔ تو میں نے کہا یار میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، آپ میری بات دوسرے سے ہو رہی ہے، آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ معذرت، میں آپ سے نہیں بات کرنا چاہتا۔ میں نے پھر بھی ایک عمر کا تقاضا، ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، میں نے لڑنی تو کسی صورت میں نہیں ہے، لڑنا تو کسی صورت میں نہیں ہے۔ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، تو مجھے پتا ہے گند میں آپ بھی گند ڈالیں تو وہ گند بڑھے گئی۔ تو میں نے اس سے یہ پوچھا، میں نے کہا آپ مجھے اچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے جانتا تھا کیونکہ وہ پاکستانیوں سے نہ کچھ اس قسم کی بات کرتا تھا، اور یہ ایک آدھ بار پہلے بھی اس نے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لڑکا پشاور میں پیدا ہوا، اسلام آباد میں پلا بڑا، ٹھیک ہے، اور پشاور اور اسلام آباد میں اس کی فیملی، اور کبھی زندگی میں وہ افغانستان گئے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں گیا۔ وہ اٹلی آیا، پاکستان کے پاسپورٹ پر آیا، اور یہاں پر آ کر کیس اس نے ڈالا کہ میں افغانی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کے بارے میں نہیں انفارمیشن دینا چاہتا زیادہ، وہ ہوتا یہیں پہ ہی ہے، پاس ہفتے میں 10 دن میں اس کی شکل دیکھ رہا تو وہ بتاتا ہے میرے 4 فادرز ایسے، یہ وہ، مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، افغانستان میں خطرہ ہے، یہ اتنی یعنی کہ نفرت رکھتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ میں نے اسے جب یعنی کہ یہ سب کچھ ہو گئی بات، تو ایک دفعہ پھر ملاقات ہوئی، پھر اس نے جو سامنا ہوا تو پھر اس نے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا یار میں نے آپ کے بارے میں پتہ کیا، آپ پشاور میں پیدا ہوئے ہیں، اسلام آباد میں پلے بڑھے ہیں، آپ کبھی افغانستان نہیں گئے ہیں، یہ بات تو سچ ہے نا، لیکن آپ جو مرضی کہتے رہیں۔ میں نے کہا آپ نے 4 دفعہ انڈیا کا ویزا ٹرائی کیا، آپ کو ویزا نہیں ملا انڈیا سے، اور آپ کی محبت اس سے اتنی جاگی ہوئی ہے کہ جس کا شمار کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی انڈیا ہمارا دوست ہے، بھائی ہے ہمارا، اور پاکستان نے ہمارا بیڑا گرک کیا، اور پاکستان جو پل رہا ہے، جو چل رہا ہے، وہ جو افغانیوں کے نام پہ جو ایڈ آتی ہے اس کے اوپر چل رہا ہے۔ میں کہا شاباش ہے تیری عقل پہ، یہ بات میں نے اپنے دل میں گئی، اور تیری سوچ کے اوپر۔ تو میں ایک بات جو کہہ رہا ہوں نا کہ بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئی، لیکن ان کی سوچ جو سی ہے نا وہ بالکل جو ہے نا اینٹی پاکستان ہے اور پرو انڈیا۔ آخری بات میں بات کر کے جو میں نے ابھی تک کبھی مطلب ولاگ میں نہیں کی، بلکہ یہ جو کانفلکٹ ہوا ہے نا اسرائیل کا اور حماس کا، یہ ہے دیکھیں جتنے احتجاج کر رہے ہیں نا، لوگوں کو تکلیف کے ساتھ یہ بات سمجھنی ہوگی، کہنی ہوگی کہ ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ احتجاج کریں۔ وہی ایک کتاب ویٹنگ فار اللہ کے نام سے جو میں نے پڑھی تھی، اس کا اثر میرے اوپر بہت ہوا ہے۔ تو اس کے اندر یہی تھا کہ یار بہت ساری مطلب جو باتیں تھیں ان میں سے ایک یہی تھا کہ مسلمانوں کی آبادی کا جو 1% سے بھی کم جو ہے نا وہ یہودی ہیں۔ مسلمانوں کی جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا 1% سے بھی کم یہودی ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پی ایچ ڈیز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پی ایچ ڈیز جنہوں نے کی ہوئی، جنہوں نے آپ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، وہ یہودی ہیں، اور آپ ان کی
ترقی اور خوشحالی کے پیچھے ان کی محنت دیکھیں. ہم لوگ آج بھی یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایز اے مسلم میں ایک بات کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ دینی چاہیے 2.5% سال کی. اور آپ اندازہ لگائیں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، تصدیق کر کے. جو مرزئی ہیں، جو نان مسلم ہیں، وہ اپنی ہر کمائی کا، ہر مہینے کی کمائی کا 14% جماعت خانے کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی جو ان سے نا معاملات وہ ان کے علیحدہ. یہودی ہر کمائی کا، اگر اس کو مہینے کی جو انکم آ رہی ہے وہ یا سال کی انکم وہ کاؤنٹ کرتا ہے، وہ اس کا 50%، اگر وہ $1,00,000 بناتا ہے تو $50,000 وہ سینیگاگ کو دے دیتا ہے، چیریٹی کر دیتا ہے. اس کا نظام آگے چیریٹی کا وہ کس طریقے سے ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، لیکن وہ چیریٹی کرتا ہے اپنی کمائی کا آدھا. زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ ایکسٹرا سونا اور چاندی اور یہ چیزیں، اس کا 2.5% دینے میں جس کو موت واقع ہو رہی ہو، وہ مقابلہ کریں گے کہ جو ہر کمائی کا 50% صرف اپنے سینیگاگ کو، یعنی کہ اپنے جماعت کو دے دیتا ہے. تو اپنے گریبانوں میں جھانکیں، تعلیم حاصل کریں. جو دنیا ہے نا وہ پہلے بارڈرز میں تقسیم ہوئی اور اب بارڈرز ختم ہو چکے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. کینیڈینز، امریکنز، یورپینز کو پتہ لگے نا، یہ پاکستانی ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، جو مرضی ہے، لیکن یہ پڑھا لکھا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیسے، اس کے پاس فیس دینے کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. وہ اس ذات کو پک کر لیتے ہیں، اس بچے کو پک کر لیتے ہیں، اس بندے کو پک کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کما کے دے، ہمارے سسٹم میں آئے، یہ ہمیں چاہیے. اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، فیس کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو وہ تب بھی کہتے ہیں کہ آ جا. یہ وہ دور نہیں رہا آج سے 15-20 سال پہلے کا کہ آپ بینک اسٹیٹمنٹ دکھائیں. امریکہ بینک اسٹیٹمنٹ کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہیں، ویزا دیکھیں آپ اس کے، کچھ بھی نہیں دیکھتے. وہ ٹیلنٹ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، دیٹس اٹ. یہ ہے ساری سٹوری. جو بھی مدد کرنا چاہتا ہے تو اپنی تعلیم حاصل کرے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے اور رٹے لگانے سے جو ذرا پیچھے ہٹے. تو ایک وہ آئے ہوئے ہیں آج کل محمد علی مرزا صاحب، آپ ان کے پاس ایک ٹول باکس ہے جو ہر چیز کو کھول کے رکھ دیتے ہیں. ان کے آگے گاڑی آ جائے وہ کھول دیتے ہیں، ٹریکٹر آ جائے وہ کھول دیتے ہیں، ٹرالی آ جائے وہ کھول دیتے ہیں، ٹرین آ جائے وہ کھول دیتے ہیں، بحری جہاز آ جائے وہ کھول دیتے ہیں. تو ان کے پاس جو ٹول باکس ہے نا، جو اللہ پاک نے ان کو دی ہے، وہ ہر جماعت کا، ہر بابے کا، ہر ایک کا نا حساب کتاب برابر کر کے رکھ دیتے ہیں. علم کے حساب سے وہ بہت کمزور ہیں، یعنی کہ بہت اچھا علم ہے لیکن کمزور ہیں، لیکن جو اللہ پاک نے ان کو صلاحیت دی ہے نا وہ ہے. تو ان کی وجہ سے تھوڑا سا نا ڈر اور خوف معاشرے میں کم ہوا ہے، لوگ کھل کے بات کر لیتے ہیں. سب سے بڑی سپورٹ جو کر سکتے ہیں نا وہ آپ پورے مسلمانوں کو، پورے دنیا کی انسانیت کو، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں اور فرسودہ کہانیوں اور قصوں سے بچیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.